چار چراغ چار چراغ تیرے صدیوں سے روشن ہیں اور سدا روشن رہیں گے. تیرے چراغ سے ایک لو لینے آئے ہیں کہ پانچواں خود کا روشن کرنے آئے ہیں. چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پنجواں میں بالن آئی ہاں بھلا جھولے لالن سندھڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر علی دم دم دے اندر دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر. لطیف بھید یہ ہے کہ ہم خود ہی خود کو سمجھاتے ہیں، خود ہی انکار کرتے ہیں، خود ہی اقرار کرتے ہیں، خود ہی رد کرتے ہیں، خود ہی قبول کرتے ہیں اور خود ہی عمل کرتے ہیں اور خود ہی خود کو عمل سے روکتے ہیں، خود ہی یقین کرتے ہیں اور خود ہی شک کرتے ہیں. کیا آپ سمجھے کہ اسی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا؟ تم انہیں دیکھ رہی ہو کہ خیالات اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں اور اس مقناطیسی گردش کی وجہ سے دماغ بغیر کسی ظاہری ستون کے قائم ہے. اچھا چلو اس بات کو اور آسان کرتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کی بات ہی کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا دوپہر ہو گئی، جمعے کی اذان ہو رہی ہے. تم لوگ آدھی آدھی رات تک جاگتے رہتے ہو، چھٹیاں ہو گئی ہیں، مگر بیٹا نماز کے لیے تو اٹھو. اور سنو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر میں تو سو رہی ہوں، کوئی خرید و فروخت تھوڑا کر رہی ہوں اور اتنی اچھی میٹھی گہری نیند آ رہی ہے. بیٹا تم زندگی میں جو بھی حاصل کر رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو وہ تمہاری زندگی کے ہر میدان کی خرید و فروخت ہے. تم جسم کی خواہش پہ نیند خرید رہے ہو اور روح کا سکون بیچ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے سبت والوں کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہ کرنا. جو جسم کے نفع سے تعلق رکھتا ہو اور آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی ان کو دنیاوی کاروبار میں زیادہ فائدہ ملتا، زیادہ نفع نظر آتا. جس طرح تمہیں جمعے کے دن جمعے کے وقت ہی جسم کو گہری میٹھی نیند سکون والی آ گئی. اٹھو اور نکل آؤ اس فریب سے. جسم کی نہ سننا، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے. یہ انسان کی آزمائش کا میدان بھی ہے اور اس کی تجارت کا نفع نقصان بھی اسی میں چھپا پڑا ہے. تو اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز جانتا ہے. تو یہ سب جو بھی پیدا ہوا تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ جو کچھ تمہارا جسم، تمہارے حواس، تمہارا نفس، یہ سب پیدا ہو گیا تو پھر انہیں قابو میں کرنے کے لیے اللہ کریم نے انسان کے لیے شعور کی 7 منزلیں طے کر دیں. تو کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ آسمان اور زمین، جسم اور شعور ایک ہی وجود تھا. دونوں کی ضروریات، خواہشات، کیفیات سب ایک ہی تھیں کہ ایک ہی جز تھا. نہ جسم شعور کے خلاف کوئی الگ خواہش رکھتا اور نہ شعور جسم کے خلاف، کیونکہ دونوں کا خوشی غم، حاصل لا حاصل، دن رات سب ایک ہی تھے. وہ مقام جہاں سب کچھ ایک جیسا تھا. تو کیا منکروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے کہا تم اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک. تو وہ جو آغاز میں ایک ہی وجود تھا، جڑے ہوئے تھے، جس کی ایک ہی رائے تھی، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی عمل تھا، وہ جدا جدا ہو گئے کہ اب جسم اپنی مرضی پہ چلنے کی خواہش کرے گا اور شعور اپنی مرضی کی جانب انسان کو چلنے پہ مجبور کرے گا. اور اس آزمائش کے دوران پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو وہ ہدایات آئیں اللہ کے حکموں کی، اللہ کے کلام کے ذریعے اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے. اللہ کی ہدایات ہم
تک پہنچی اور ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں، باغ وہ نئے ہرے بھرے وجود، ان کے نیچے نہریں یعنی علم اور زندگی بہتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی اور علم ایک وقت تک مقرر ہے جس کے تحت انسان ہے یعنی موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے، ہر سردی گرمی کی کیفیات سے سر انداز ہو جاتا ہے، اور وہاں جنت کا وجود ایسا ہوگا کہ علم اور زندگی اس کے تحت ہوگی، وہاں موت نہیں، وہاں سردی گرمی پیاس یعنی خواہش نہیں، کیونکہ جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، ہمارا وہ وجود، وہ ایک وجود، وہ جسم اور شعور کا جوڑا جو ایک تھا، جو جدا نہیں تھا، جس کی ایک سوچ تھی، ایک رنگ تھا، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی عمل تھا، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہی جوڑے جو ان کے اپنے ہیں اور وہ وہی ہمیشہ رہیں گے۔ تو لطیف بھید یہ ہے کہ ہم خود ہی خود کو سمجھاتے ہیں، خود ہی انکار کرتے ہیں، خود ہی اقرار کرتے ہیں، خود ہی رد کرتے ہیں، خود ہی قبول کرتے ہیں اور خود ہی عمل کرتے ہیں اور خود ہی خود کو عمل سے روکتے ہیں، خود ہی یقین کرتے ہیں اور خود ہی شک کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھے کہ جب ظہر کی اذان کی آواز سوتے وقت کان میں پڑی تو میرے اندر سے ہی آواز آئی کہ اٹھو جمعے کا دن ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے اندر سے ہی آواز آئی کہ اے ایمان والو جب جمعے کا دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور پھر میرے جسم نے میرے پہ نیند کی غنودگی سے طاری کر دی اور نیند پہلے سے بھی زیادہ گہری اور میٹھی ہو گئی، یعنی جسم نے فوری طور پہ شعور کو جواب دیا، اس کے مخالف بات کی اور کہا کہ یہ نیند، یہ سونا، یہ سکون جو آ رہا ہے یہ کوئی خرید و فروخت تھوڑا ہو رہی ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، ابھی کون سا وقت گزر گیا ظہر کا، جمعے کا، اور اس کے ساتھ ہی ایسا ٹھنڈا نیند کا جھونکا آیا کہ اس نے ذہن کو مسحور سا کر دیا، جادو سا چل گیا۔ لیکن کرم اس رب کا کہ شعور اپنے دنیا کے اس دشمن کی چال کو سمجھ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اٹھو اور نکل آؤ اس فریب سے، جسم کی نہ سننا، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے، یہ انسان کی آزمائش کا میدان بھی ہے اور اس کی تجارت کا نفع نقصان بھی ہے۔ تم جسم کی خواہش پہ نیند خرید رہی ہو اور روح کا سکون بیچ رہی ہو، تم زندگی میں جو بھی حاصل کر رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو وہ تمہاری زندگی کے ہر میدان کی خرید و فروخت ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی، میں نے ہی اس کی بات کا انکار کیا تھا، پھر میں نے ہی قبول کر لیا، جو بات پہلے مجھے ہی ناممکن لگ رہی تھی وہی بات اب مجھے ممکن نظر آنے لگی۔ تو بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ رات اور دن گردش میں ہیں لیکن ان کی گردش کا محور ایک ہی ہے، وہ محور اثرات قبول کرتا ہے اچھائی کے اور برائی کے۔ جب شعور پہ اچھائی والا رخ زیادہ اثر انداز ہو تو نتیجے میں عمل نیک پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ برائی والا، مخالفت والا، حکم نہ ماننے والا رخ قبول کرتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا نہ شکرا۔ شکر گزار وہ جس نے اللہ کی اس شعور کی نعمت کو جو اس نے اپنے بندے کو عطا کی خیر کے ساتھ استعمال میں لایا، اور نہ شکر گزار وہ جس نے اس نعمت سے بھلائی کی جگہ برائی کی طرف قدم بڑھائے۔ تو رب نے تمہیں راہ دکھا دی، ہدایات دے دی اور اختیار دے دیا کہ تم جو بھی چاہو راہ اختیار کر لو، کیونکہ لطیف بھید یہ ہے کہ ہم خود ہی خود کو سمجھاتے ہیں، خود ہی انکار کرتے ہیں، خود ہی اقرار کرتے ہیں، خود ہی رد کرتے ہیں، خود ہی قبول کرتے ہیں اور خود ہی عمل کرتے ہیں اور خود ہی خود کو عمل سے روکتے ہیں، خود ہی یقین کرتے ہیں اور خود ہی شک کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھے؟ تو اپنے آپ کو اپنا رب نہ بناؤ، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، لہٰذا اس کی بات سنو، اس کی بات دیکھو، اس کی ہدایت مانو کہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ تم اس جسم اور شعور سے وہ کام لو جس کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور تمہاری آزمائش لے رہا ہے انہی کے ذریعے جن کے ذریعے تمہیں بنایا، کیونکہ نیک عمل کے نتیجے میں تم پھر سے جوڑ دیے جاؤ گے، تمہارا خوشی، غم، ہنسنا، رونا، دیکھنا، سننا سب ایک رنگ ہو جائے گا، وہ رنگ جو اللہ کا رنگ ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔